بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے. کیونکہ جب قحط آیا نا جی، تو یہ قحط بڑا شدت والا تھا، اس میں انتہائی شدت تھی اور بڑا سخت قحط تھا، اور بلائے عظیم جو ہے وہ عام ہو گئی، سب لوگ اس میں مبتلا ہوئے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ نے تمام مصر کے مرد و عورتوں کو، جتنے بھی تھے، اب اس میں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، سب کے سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں اللہ نے دیے. ان کا مال، ان کی جائیدادیں، سب کے سب، کیونکہ 7 سال یہ لگاتار انتہائی سخت قحط تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی مصر کا یہ ایریا تھا، اس سب میں ملک میں یہ مسئلہ بنا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار، بادشاہت نصیب فرمائی. آپ نے تمام ملک کے انتظامی امور کو انتہائی زبردست انداز سے ان کو معاملات کو طے کیا. تو یوسف علیہ السلام کسی کو بھی ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، تاکہ مساوات و برابری قائم رہے، سب کو جو ہے وہ برابر ملتا رہے اور مصیبت جو ہے وہ دور ہوتی رہے. بس یہ قحط کا ایک 7 سال ہے، یہ بس دور ہو جائے. تو یہ مصر میں اور دیگر ملکوں میں بھی آئی یہ قحط کی یہ وبا، یعنی یہ بلائے عظیم. تو اسی طرح سے کنعان، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی اور آپ کے تمام بھائی رہتے تھے، اور وہیں سے آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں بھی ڈالا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ قافلہ جو مدائن سے مصر کی طرف جا رہا تھا، ان لوگوں نے اور یوسف علیہ السلام کو ڈول ڈالا پانی کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اس پانی کے ساتھ نکل آئے. تو اسی طرح سے یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں آپ کو وزیر اعظم نے خریدا، انتہائی اعلیٰ جو ہے وہ بولی پر. تو یوسف علیہ السلام پھر ایسے بادشاہ کے گھر میں رہے اور وزیر اعظم کے پاس. تو اس کے بعد جو یہ خواب کا معاملہ آیا تو وہ سارا انہوں نے دیکھا، جو ہم سب کچھ پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ کنعان سے آئے تھے مصر، تو یہ قحط جو تھا یہ کنعان والوں کو بھی اس نے متاثر کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوائے بنیامین کے، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، ان 10 بھائیوں کو بھیجا. اللہ جل شانہ نے ہم نے اللہ کا پڑھا کہ اللہ جل شانہ نے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ تم اے یوسف آپ انہیں، ان بھائیوں کو ضرور اس حرکت کے بارے میں آپ بتائیں گے ایک وقت میں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس وقت بھی آپ کو پہچانیں گے نہیں. انہوں نے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ یہ حرکت کی ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں پہچانیں گے. تو اسی کو ذکر فرمایا ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. اب وہ کیا جانے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار اور یہ وزارت عظمیٰ سے نوازا ہے، اور پوری مصر کے وہ انتظام امور جہاں پہ بادشاہ بھی بے بس اور عاجز ہے، اس قحط میں وہ تمام لوگوں کو غلہ، اور یہ کیسے اس قحط کے ساتھ کیسے اس سخت وقت میں کیسے جو ہے وہ سب کے ساتھ یہ نظام ٹھیک کرے گا، یہ معاملات طے پائیں گے کس طرح سے. تو بادشاہ بھی جہاں پہ عاجز تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ وہ آپ نے کوئی آدمی بھی بھوکا نہیں رہا. بھوکا انہوں نے جو بھی دیا، اپنی جان دی، اپنی اولاد دے دی یوسف علیہ السلام کو، اپنے سونے، ہیرے، جواہرات، نقد پیسے اور اپنی اراضی، زمینیں، جائیدادیں سب کی سب دے دی، لیکن بھوکا نہیں مرا کوئی. تو وہ یوسف علیہ السلام کو، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے پھر بادشاہ کو کہا کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. تو پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ جیسا بھی کریں آپ کریں، آپ کے کام میں مداخلت نہیں ہوگی. تو وہ فرمایا کہ فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، فعرفہ، یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا،
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام سے انجان رہے، انہوں نے پہچانا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب یہ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک عرصہ دراز میں، تقریباً جو ہے وہ 30-35 سال بعد یا 40 سال بعد، بلکہ 40 سال بعد، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا سورہ یوسف کے ابتدائی، ہم نے پہلے رکوع میں بھی پڑھا اور ابتدائی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے والد کو عرض کی کہ اے میرے والد، کہ میں نے میں نے 11 جو ہے وہ ستارے دیکھے ہیں، 11 کوكبا، اور سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، لیکن یوسف علیہ السلام کی 12 سال عمر تھی، تو وہ کم سنی کی وجہ سے آپ نے پھر بھی اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر کر دیا۔ وہ ان میں مزید وہ آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی، پہلے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اب تو مزید محبت کریں گے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ یہ اللہ نے، یہ آپ نے خواب دیکھی تھی، یہ آپ نے خواب دیکھی کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو منع فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر مت کرنا۔ تو وہ خواب آپ نے دیکھا تھا ایک وقت میں، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بعد میں 40 سال بعد اس کی تعبیر ہوئی۔ یہ لوگ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے لیکن یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، تو انہوں نے بلکہ اس وقت جب کنویں میں ڈالنے لگے، تو ہم نے اس وقت بھی یہ ذکر کیا تھا جب یہ واقعہ چل رہا تھا، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہاں اب لاؤ، تمہیں یہ وہ 11 ستارے جو سجدہ کر رہے تھے اور سورج اور چاند تمہیں سجدہ کر رہے تھے، وہ آ کے تمہیں اب بچائیں، یہ انہوں نے کہا تھا اس وقت بھی۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کی حکمت کیا تھی اس میں، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے بغیر ان کو بھیجا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بنیامین بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے چھوٹے، تو جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا، کیا پتہ اس کے ساتھ بھی کریں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی مرتبہ جب آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آنا ساتھ، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے سفارش کی، وہ بھی آگے آ رہا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جیسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ 40 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے، تو یوسف علیہ السلام تو تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں، اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا، پھر فرمایا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی مبتلا ہے، یعنی قحط ہے، تو اسی کی وجہ سے اسی زد میں سب کے سب آئے ہوئے ہیں، تو آپ سے غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بزرگوار بہت بزرگ اور زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، سچے ہیں، ان کا نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے بھائی؟ انہوں نے جواب دیا ہم 12 بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ یوسف علیہ السلام کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جنگل میں گیا، پھر جھوٹ بولا انہوں نے۔ وہ والد صاحب کو ہم سے زیادہ بہت پیارے تھے، یہ اب سچی بات کی انہوں نے، تو اسی وجہ سے کیونکہ ان کے دل میں اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو آدمی، وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ڈھڈو تے دلوں پلیت ہوئے، وہ بندہ اچھا دن نہیں دیکھتا، تو جس کا دل صاف ہو، نیت صاف ہو، وہ بندہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ان کا دل خراب نہیں تھا صرف اس وجہ سے کہ والد سب بھائیوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ لا تأمنا علی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم پر کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا جب آپ کو جنگل لے کے جانے والے تھے یہ لوگ، تو یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ نے نبی ہونا تھا، نبوت اللہ نے آپ کو عطا فرمانی تھی، دیگر خصوصیات آپ کی دیگر بھائیوں سے بہت زیادہ تھی، ایک الگ ہی مقام تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ بات کی کہ وہ والد ہمارے ان سے پیار کرتے تھے، وہ جنگل میں ہلاک ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم 10 ہیں۔ تو
تو پھر فرمایا کہ 11واں کہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا ہے وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے، کیونکہ یہ جو بھائی تھے، یہ جو 6 بھائی اور 4 اور تھے، یہ بادیوں سے تھے، اور ان کی والدہ کا نام لیاہ بنت لیان تھا، ان 6 بھائیوں کی جو والدہ تھی، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے ان کی والدہ کا نام، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج کی اولاد تھی جو 12 بیٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام دوسری بیوی میں سے تھے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہلاک ہو گئے اور ان کا حقیقی بھائی ہے۔ اب والد صاحب اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے، والد صاحب کو اسی بنیامین سے تسلی ہوتی ہے کہ اب وہ فراق اور ہجر میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہوتا ہے تمام چیزیں اللہ کے بتائے ہوئے علم سے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَغَافِلُونَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی معاف نہیں اور نہ تم میرے قریب بھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ سنراود عنہ اباہ، ہم یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے اگلی مرتبہ جب غلہ لینے کے لیے آئیں گے کہ ہم بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے کے آئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی، بڑی خاطر مدارت کی، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی میزبانی خود فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا، 10 کے 10 کا، اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی، کیونکہ یہ دور سے تھے کنعان سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، تو فرمایا تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ کے آئے ہو اس کو اگلی مرتبہ میرے پاس لے کے آنا۔ تم نے نہیں دیکھا میں کتنا مہمان نواز ہوں اور پورا جو ہے وہ برابر تقسیم بھی کرتا ہوں، غلہ بھی برابر دیتا ہوں سب کو، تو تم اس کو لے کے آنا۔ اگر تم آئندہ اسے اگلی مرتبہ نہ لے کے آئے تو تمہیں جو ہے وہ یہ سلسلہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہیں پھر غلہ وغیرہ نہیں ملے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میرے قریب بھی تم نہ آنا، ولا تقربون، میرے قریب بھی نہ آنا اگر اس کو نہ لے کے آئے تو۔ قالوا، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لے کے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے، ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کے والد یعنی ہم یعقوب علیہ السلام سے ضرور مطالبہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے آئیں، اور ہم یہ ایسا ضرور کریں گے جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا ہے، ہم ضرور انشاءاللہ اپنے بھائی بنیامین کو والد صاحب کی اجازت پر لے کے آئیں۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ فرمایا کہ یہ جو رقم انہوں نے دی ہے نا، جس کی عوض یہ غلہ لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی ان کی بوریوں میں رکھ دو، کیونکہ ایک تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام تو انہوں نے کیا، لیکن نبی کی اولاد ہے، پیسے دینے واپس آئے گی، ہڑپ نہیں کریں گے۔ یہ اعلیٰ لوگوں کی شان ہوتی ہے، یہ خاندانی لوگوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ کسی کا مال نہ تو کھاتے ہیں کہ ہم تو یہ پیسے، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اب کسی کام کے لیے جا رہا ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو جب اتنے میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے یہ خرید بھی لیا، بے پیسے بھی میں نے دیے، پھر بھی یہ پیسے آ گئے واپس، اور یہ غلے میں یہاں پہ کیسے آئے؟ تو اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہ واپس آئیں گے، جب پیسے رکھے جائیں گے تو یہ واپس ضرور آئیں گے اور پھر بھائی کو بھی لے کے آئیں گے۔ تو یہ کیونکہ نبی کی اولاد ہے یہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے انہیں فرمایا کہ یہ غلہ کی جو بھی قیمت انہوں نے دی ہے
وہ غلے کے ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولے تو انہیں اپنی جمع شدہ رقم ملے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، مزید اگر انہیں چاہیے ہو تو یہ ان کو کام آئے، اور یہ رقم جو ہے وہ پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی محسوس نہ ہو، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو بے سر و سامان اور بے آسرا چھوڑنا چاہیے، غرق ہو کام کرے اپنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ رقم اس لیے بھی رکھی کہ وہ ان کو اگر یہ ان کے پاس یہ چیزیں کم ہو جائیں تو یہ پیسہ، چونکہ قحط کا زمانہ تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے قحط میں، تو ہر چیز کی کمی ہوتی ہے اور آدمی سب کے سب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بھوک ایسی چیز ہے، کوئی چیز ہی پاس نہ ہو تو آدمی خریدے گا کیسے کچھ نہ کچھ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ رکھا کہ تاکہ ان کو اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو یہ اس وقت ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو قرآن مقدس میں اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینے کے متعلق اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، اور یہی آیت مبارکہ ہم خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون۔ ہر خطبے میں یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اللہ رب الجلال ان چیزوں کا وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ تو رشتہ دار اگر اس سخت حالات میں ہو تو آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ کون کس حالات میں ہے، کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ آدمی کا اپنا پیٹ بھرا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اگر بھوکا ہو تو وہ سمجھتا ہے سب کے سب بھوکے ہی، تو وہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ دار کوئی پریشان حال ہے تو اسے جو ہے وہ چپکے میں ایسے صورتحال میں کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے جو ہے وہ دینا چاہیے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، آدمی مالدار ہو تو وہ کم از کم اگر دیکھے جائزہ لے تو خاندان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوشی کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، لیکن وہ انتہائی سخت بھوک کا وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں، انتہائی، اور اس وقت میں اگر ان کا احساس نہ کیا جائے تو ایسوں کو اللہ ضرور پوچھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو جو حکم دیا ہے کہ وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ وہ نیکی اور حسن سلوک اور ان کو دینے کا، تو وہ اس پہ شرم کی کوئی بات نہیں کہ وہ آپ سخت حالات میں ہیں تو یہ لیں، آتا ہے ہر کسی پہ سخت وقت آتا ہے، کوئی بھی اس چیز سے جو ہے وہ نہیں، ہر کسی پہ سخت وقت آتا ہے۔ بہرحال تو یہ قرآن سے یہ چیزیں ثابت ہے تمام کی تمام، اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کسی کو کسی کے حالات کا تھوڑی پتہ ہے کہ بھائی آپ کی رات کیسے گزری ہے، نہ میں جانتا ہوں میری رات کیسی گزری ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، یا مجھ پہ کیسے حالات ہیں، لوگوں پہ کیسے حالات ہیں، نہ میں کسی سے واقف ہوں، لیکن یہ چیزیں معلوم کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف آدمی کہتے ہیں، بڑی زبردست بات ہوئی کہ وہ شعر تھا بڑا زبردست کہ آدمی وہی جو ہے وہ اچھا ہے، سمجھدار ہے، کامیاب ہے جو دنیا میں دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو یقیناً یہی بات ہے اور سچ بات ہے، اللہ ہم سب کو محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر صدقہ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اس پر بھی ثواب ہے، ہر ایک نیکی پر، ہر ایک کام پر ثواب ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گی، آگے حشر میں بھی کام آئے گی۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی، یعنی رشتہ دار کے ساتھ جو صدقہ وہ نیکی کرتا ہے اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں، دو ثواب ملتے ہیں، مسکین کو دے تو ایک ثواب، رشتہ دار کو دے تو دو، ایک صلہ رحمی کا، یہ میرا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، اس چیز کا صلہ رحمی کا، اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج،
اور یہ غیروں کو دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا جو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں تو اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہو، رشتہ دار اس چیز کا انتظار کر رہے ہوں کہ یار اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ امداد کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، معجم الاوسط کی حدیث ہے کہ اگر وہ اس حالت میں رشتہ دار محتاج ہوں اس کے اچھے سلوک کرنے کا، اور یہ اس وقت ان کو نہ دے اور لوگوں کو دے، غیروں کو دے، تو فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا جو لوگوں کو دیتا ہے اور رشتہ داروں کو نہیں دیتا، جبکہ رشتہ دار اس حالت میں اور قیامت کے دن، یہ تو دنیا میں ہے کہ اس کو اس صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کہ مال بھی جا رہا ہے اور اس پر کچھ اجر بھی نہیں مل رہا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے شخص پر، حالانکہ برا کام نہیں کر رہا، صدقہ کر رہا ہے، لیکن جو الحق فالاحق، جو سب سے زیادہ حقدار ہے اس کو نہیں دے رہا، وہ فرمایا کہ اللہ رب الجلال قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ تو انتہائی جو ہے وہ سبق آموز چیزیں ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کی مالی یا کوئی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو۔ یہ تمام بڑے اچھے طریقے ہیں، ایسے ہونا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہر انسان کی اپنی غیرت اور حیا ہوتی ہے، اور اس غیرت اور خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے خرچ کیا۔ یہ ہمارے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے ہم وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 آدمیوں کو کہ جب تک نہ دکھائیں تو نفس ہی مطمئن نہیں ہوتا، اس سے کچھ اجر ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اسی پر ہے کہ خرچ کیا جائے تو دوسرا ہاتھ بھی خبر نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک واقعہ پڑھ کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے شاگرد پر خفیہ احسان۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک انتہائی زاہد اور عابد اور اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اکثر طرطوس جاتے تھے اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے تھے۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا۔ جب بھی آپ رقہ یعنی نامی اس شہر میں تشریف لاتے تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ رقہ پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا۔ اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ یہ اللہ کے ولی ہیں جو جہاد میں شرکت کرتے تھے۔ آپ صوفی بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی جہاد کس نے کیا ہے اور حق بات کیسے کی ہے، یہ لوگ ہیں کہ جن تک ہمیں یہ صوفیاء ہیں کہ جن سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ان میں شامل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں شامل ہو گئے تو اس کی معلومات نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آپ غازی بن کر واپس طرطوس آئے اور رقہ پہنچ کر اپنے اس نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ نوجوان مقروض تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ قرض ادا کرتا، لہذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا میرے اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرض ہے؟ کہا گیا 10,000 درہم۔ آپ پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے، اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک کسی کو اس واقعے کی خبر نہ دینا۔ کیا عجیب اور زبردست لوگ تھے۔ پھر راتوں رات آپ وہاں سے رخصت ہو گئے کیونکہ ان لوگوں کو قبر یاد تھی نا، قبر یاد تھی کہ یہ سب یہاں رہ جائے گا، کیونکہ وہ ہم نے پڑھا تھا تیسرے پارے میں اس بوڑھے آدمی کے بارے میں کہ جس کی اللہ نے مثال دی ہے، یعنی ریاکار شخص کی مثال دی ہے کہ ریاکار شخص جتنا بھی خرچ کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے، قیامت کے دن یہ ایسے ہی مبہوت اور پریشان ہوگا کہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ کہ اس بوڑھے آدمی کی طرح کہ جو انتہائی کام کرنے سے بھی رہ جائے اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو اور اس کی زمین کو، اس فصل کو جو ہے وہ بگولا لگے، آگ لگے اور سارے کا سارا جل جائے، وہ پریشان ہو کہ اب نہ میرے بچے کمانے کے قابل ہے، نہ مجھ میں اتنی طاقت اور شکت ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کیسے آئے گا۔ فرمایا ریاکار شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ تو سمجھے گا کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، میں بڑا سخی ہوں، میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اس کے سامنے رجسٹر کھولا جائے گا تو سب زیرو ہوگا، کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا انہوں نے تمہاری واہ واہ کر دیا، میری بارگاہ سے تم کیا لینے آئے۔ تو
یہ ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم یہ اس مضمون کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کو قبر یاد تھی کہ یہ اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے، صرف ظاہری نفس کی تذکیر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کوئی اجر جو ہے وہ آدمی کو نہیں ملتا، تو لہذا ہر مومن کو ہر کام، نیک کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب وہ قرض ادا کیا تو وہ نوجوان باہر آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے متعلق پوچھ رہے تھے، اس کے متعلق۔ اب وہ واپس جا چکے تھے، یہ سن کر نوجوان آپ کی تلاش میں نکل پڑا اور 3 دن مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا، جوان تم کہاں تھے؟ آپ اس مسافر، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ تو نوجوان نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، مجھے قرض کے عوض قید کر لیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر تمہاری رہائی کا کیا سبب بنا؟ نوجوان نے کہا اللہ کی کسی نیک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا، اس طرح مجھے رہائی مل گئی۔ آپ نے فرمایا نوجوان، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی اور تجھے رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب تک حضرت عبداللہ بن مبارک زندہ رہے تب تک اس کا خاں نے کسی کو بھی خبر نہ دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا۔ آپ کے وصال کے بعد اس نے سارا واقعہ لوگوں کو بتایا۔ یہ امین لوگ بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا، تو اس جو قرض جس سے لیا گیا تھا اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اپنے رشتہ داروں کی، غریب لوگوں کی، ایسے کمزور لوگوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر میں آسانی میں ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا ہی آسانی میں، کس پر کیسا وقت ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ معلوم کر کے ضرور جو ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یقیناً خدا کی قسم الصدقۃ ترد البلاء، اللہ رب الجلال بڑی بڑی مصیبتوں آفات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔